بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بلا تر ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بھی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلا لینے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلیوں کوچیوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کا اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر پائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سب سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت کے آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی، نہ تو وہ اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کے راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرودوں جیسے مردودوں کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون اور لقمان رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناقمہ ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ مرد ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو موت آئے گی۔ گھاس بھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی۔ میرے دوستو، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں کہ امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے۔
جب افسر اپنے عاملی کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتی ہے تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے، تمہاری غفلت کی، تمہاری بد پرہیزی کی، تمہاری سستی کی تمہیں خبردار کیا جاتا ہے، سمجھ جاؤ، اور نتائج بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح کے وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں، جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھنس گئے، پیوند زمین ہو گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے بھی یاد نہ رکھے۔ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے۔ مجھے منکر نکیر کی سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنے اوقات کو کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا ایک دھکتا ہوا ایک ٹکڑا ہوگی۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسلیاں وہ سر پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں گئے وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے تھے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے فصیلوں کی ساتھ حفاظت کی جاتی تھی؟ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم رات دن گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی، اس لیے خدا را اب آخر کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اسی سال، اسی مہینہ، اسی ہفتہ مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سینہ میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے کہ جس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ان قریب ہو۔ آج اللہ کے سامنے رو لو، گڑا لو، توبہ اظہار ندامت کر لو، کل تمہارا رونا گڑانا بیکار جائے گا۔ آج اللہ کی گرفت سے ڈر لے، گناہوں کو چھوڑ دو، کل تمہارا ڈرنا جائے گا۔ آج اللہ کی اطاعت کر لو اور اس دن کی اطاعت کے کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی
ہم سب کو موت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔